وہ ذات نظمی میاں صاحب کی ہے، وہ ذات خاندان برکات کی ہے. میں تو غلام ہوں سر کا، اور اللہ کا شکر ہے یار ہم تو غلام ہیں اور ہمیں غلامی میں مزہ آتا ہے. ہمیں وسیم آقاؤں کے سامنے آنکھیں دکھانے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں تو آقاؤں کے سامنے قدموں سے لگ جانے میں مزہ آتا ہے. ہمیں معلوم ہے جب آقاؤں کے قدم جنت میں جائیں گے تو جو جو قدم سے لگا ہوگا وہ بھی ساتھ میں جنت میں چلا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا ایک بات یاد آ گئی. اچھا چائے پیو گے کہ تقریر سنو گے؟ یونس بھائی کو معلوم ہے کہ اے بابو بیٹا لے جاؤ، ہم بھی پئیں گے تم بھی پینا. ارے امام صاحب لوگ کھیر لا کے دو کپ میں یار. بولو حسینی جام پینا ہے کہ چائے پینا ہے؟ زور سے بولو. سارے لوگ جاگ گئے. ایک سوال کا جواب دو. خواجہ نے خود نہیں منگایا انا ساگر، خواجہ خود نہیں گئے انا ساگر لینے کے لیے، پانی لینے کے خواجہ زور سے بولو خود گئے تھے. سادی دیو کو پہنچایا تھا، بعد میں وہ کلمہ پڑھا اس نے، اس کا نام پہلے سادی دیو تھا پھر عبداللہ ہو گیا. تو خواجہ خود گئے تھے پانی لینے. زور سے چائے آ گئی تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. ابے حسینی جام پینے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی. خواجہ خود نہیں گئے، کسے پہنچایا؟ اپنے مرید کو. بہت توجہ سے، سارے لوگ بہت توجہ سے ایک جملہ دے کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. خواجہ خود نہیں گئے، مرید کو پہنچایا. جا پانی سے کہنا میں نے بلایا ہے. مرید بھی پکا والا، آج کی طرح نہیں، پکا والا تھا. آج کی طرح نہیں، پکا والا. اسے معلوم تھا خواجہ نے کہا تو آئے گا، ورنہ وہ کہتا صاحب موٹر تو دو. چلو تو نہیں کہہ رہے. اچھا صاحب تلوار ہی دے دو ایک، اتنے لوگ کھڑے ہاتھ سے چلا لیں گے. اسے معلوم تھا خواجہ نے تو کاسا دے دیا، ہم کہیں بھی کھڑے ہو جائے پانی آ جائے گا. پھر کیا ہوا صاحب؟ زور سے سارا پانی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ انا ساگر کا ہی نہیں بلکہ پورے اجمیر کا آ گیا. پورے اقبال بھائی پورے اجمیر کا. تاریخ کہتی ہے کہ انا ساگر تو آیا ساتھ میں پورے اجمیر کا آ گیا. اب میں نے سوال کرا اے انا ساگر تجھے بلایا تھا تو آ گیا، اے سارے پانیوں اجمیر کے تم کیوں آ گئے؟ تو جواب دیا ہم نہر فرات نہیں. بہت توجہ سے، ہم نہر فرات نہیں جو دیکھتی رہے اور آئے نہیں. ہم نہر فرات نہیں جو دیکھتی رہے اور آئے نہیں. اچھا تو کیوں آئے؟ کہا ہم غر کی طرح غلام تھے، کیونکہ آنے والے نے یہ کہا تھا کہ پانی تجھے خواجہ نے بلایا. تو کہا ہم سب کے کانوں میں پہنچ گئی آواز کہ پتہ نہیں کون سا پانی منگایا ہو. پتہ نہیں. سمجھنا میری بات جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. سارے پانی اس لیے کاسے میں آگے کہ پتہ نہیں. پانیوں نے کہا کہ میٹنگ کر لی کہ سب چلو سب چلو سب چلو. کیوں؟ کہا اس لیے پتہ نہیں کون سا پانی منگایا، سب جمع ہو جاؤ تاکہ میدان محشر میں جب جب پانی کا نام آئے تو ہم بھی کہیں سرکار ہم بھی تو آ گئے تھے، سرکار ہم بھی تو آ گئے تھے، سرکار ہم بھی تو. توجہ کریے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت رضوان صاحب قبلہ 800 تقریباً 850 سال پہلے، 950 سال پہلے میرے خواجہ نے انا ساگر میں پانی منگایا. کتنے سال پہلے؟ 850 950 سال پہلے منگایا. 850 950 سال ہو گئے. خواجہ آپ کا ذکر ہوتا انا ساگر کا ہوتا، آپ کا ہوتا اونٹ کا ہوتا، آپ کا ہوتا پرتھوی راج کا ہوتا، آپ کا ہوتا توجہ کریے گا، آپ کا ہوتا تو اس گائے کا ہوتا جو بنی تھی پیتل کی مگر دودھ سب پی لیا. بہت توجہ سے. 800 850 سال ہونے کے بعد جب جب خواجہ کا ذکر، توجہ، نبی کی اولادوں سے جڑ جاؤ فائدہ کیا ہے سنو. جب جب خواجہ کا ذکر تب تب انا ساگر کا ذکر. تو جواب آیا انا ساگر سے سلمان سن، جو نبی کی اولاد کے قدموں سے لگ گیا، جو نبی کی اولاد کے قدموں میں آ گیا تو قیامت تک کے لیے وہ چمک گیا. چاہے نہر فرات ہو، چاہے ہر ہو اور چاہے انا ساگر ہو، جو جو نبی کی اولاد
علی کی اولاد کے قدموں میں آ گیا. جب جب علی کی اولادوں کا ذکر ہوگا تب تب غلاموں کا ذکر ہوتا رہے گا. جب جب علی کی اولادوں کا ذکر ہوگا تب تب ایک مرتبہ لگا آ کر کے قدموں سے قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک خواجہ کا ذکر ہوتا رہے گا. اے پانی تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا. اب بتا فائدہ کس میں ہے؟ زور سے فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ کس میں ہے؟ اور زور سے فائدہ کس میں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یقین ہے ہماری آواز یہاں سے سیدھے اجمیر پہنچے گی. اجمیر سے چلے گی تو بغداد پہنچے گی. بغداد سے چلے گی تو سیدھے کربلا پہنچے گی. کربلا سے چلے گی تو سیدھے سرکار امام حسن کے روضے پر پہنچے گی. وہاں سے چلے گی تو نجف شریف پہنچے گی اور وہاں سے چل کے سیدھے مدینہ آ جائے گی. غلام بن کے رہو تو فائدے میں ہے. ہاں غلام غلام ہوتا ہے, ہمیں یقین ہے. سرکار امام جعفر صادق کا نام سنا ہے؟ سنا ہے سرکار امام جعفر صادق. ابھی کونے بنائیں گے نا, بولو مناؤ گے کھستے کہ نہیں؟ بالکل منانا کھستے. سبحان اللہ. سرکار امام جعفر صادق کی بارگاہ میں سرکار بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار امام جعفر صادق کی خدمت میں رہتے تھے. یہ کون ہے بایزید بسطامی؟ جن کا نام ہے تیفور ابن عیسیٰ. کیا نام ہے؟ تیفور ابن عیسیٰ عرف بایزید بسطامی. ان کے نام کی یہ برکت صوفیہ فرماتے جس نے یہ نام یاد رکھا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اب اندازہ لگاؤ جب نام کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جب نام یاد کر لیں تو ایمان پر خاتمہ ہو. وہ کس کی غلامی کر رہے؟ وہ علی کی اولاد کی غلامی کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ اور سرکار جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی, توجہ سنیے گا دلائل. سرکار جنید بغدادی فرماتے جس طریقے پر فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے. کیا؟ جس طریقے سے فرشتوں میں, زور سے بولو, جبریل کا مقام ہے, اس طریقے پر ولیوں میں بایزید بسطامی کا مقام ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. سرکار امام جعفر صادق کی خدمت کرتے تھے. ایک دن امام جعفر صادق نے کہا بایزید جا فلاں جگہ سے میری کتاب اٹھا کے لے کے آ, کوئی چیز لے کر کے آ. آپ بہت دیر کے بعد واپس آئے. کہا سرکار کہاں ہے؟ کہا فلاں طاق میں. آپ گئے پھر واپس آئے. کہا سرکار طاق کہاں ہے؟ طاق کیا کہا؟ جب سامان لے کے آؤ. تھوڑی دیر کے بعد سرکار رکھا کہاں یہ بتا دیجیے. کہا فلاں طاق میں رکھا ہے, جا لے کے آ. گئے تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. سرکار طاق کہاں ہے؟ طاق. بہت توجہ سننا. اور یہی بایزید بسطامی فرماتے میرے رب نے مجھے اتنے مرتبے دیے اگر میں اپنا پیر جہنم میں ڈال دوں تو جہنم ٹھنڈی پڑ جائے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, میں بتا رہا ہوں کتنے پائے کے بزرگ ہیں. مدار صاحب کے پیر کا نام ہے. اور سے بولو دم مدار. ہاں ہم سب لگاتے ہیں الحمدللہ. ہم نہیں الجھن نہیں کرتے ہیں, ہم سب کے ماننے والے ہیں. ہاں بس دنیا میں جتنے لوگ ہیں قابل احترام, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے پاس. بہت توجہ سے. سرکار بایزید بسطامی کا سرکار طاق کہاں ہے؟ طاق. بہت توجہ سے. سرکار امام جعفر صادق کو سنا فرماتے بایزید ذرا یہ بتا کتنے دن سے کام میرے گھر میں کر رہا ہے؟ کتنے دن سے میرے گھر میں ہے؟ کا سرکار 11 سال سے. کتنے سال سے؟ یوسف اگر ہم لوگ کسی گھر میں 3 دن رہ لیں ساروں پھر کیا ہوتا ہے اختر بھائی؟ ساری چیزوں کا حضرت جائزہ لے چکے ہوتے ہیں 3 دن کے اندر. فرماتے 11 سال سے تو میرے خدمت میں ہے, تجھے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر میں طاق کہاں پہ؟ کا سرکار ادب کے مارے کبھی ہمت نہیں پڑی کہ نظر اونچی اٹھا کر کے دیکھ لو. غلام کبھی آقا کے سامنے نظریں اونچی نہیں کرتے بلکہ گردن کو نیچے جھکائے رہتے ہیں. 11 سال تک بایزید بسطامی نے علی کی اولاد کے گھر پر پانی بھرا ہے. اللہ نے وہ مرتبہ دے دیا, پیر جہنم میں ڈالے جہنم ٹھنڈی پڑ جائے. آئی بات سمجھ میں؟ غلامی میں فائدہ ہے, آقا میں بننے میں فائدہ نہیں ہے, غلامی میں فائدہ ہے نا. سبحان اللہ. سرکار بختیار کاکی کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ارے قطب الدین بختیار کاکی سرکار خواجہ کے سب سے چہیتے خلیفہ. یہ وہ قطب الدین بختیار کاکی میرے خواجہ فرماتے جسے ہندوستان میں قطبیت لینی ہو تو میرے قطب کی بارگاہ میں سر جھکائے.
سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ، سرکار خواجہ ہے، اللہ اللہ۔ دعا کرا کرو یار اللہ تعالیٰ ہمیں ادب دار بنائے، بے ادب نہ بنائے۔ ادب بننے فائدہ ہے۔ اکڑا تھا جنت سے نکال دیا گیا، کون تھا؟ زور سے رزلٹ تو سامنے ہے، فائدہ کس میں ہے؟ زور سے یار، زور سے بولو، فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ کس میں ہے؟ تو اجمیر جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ کیسے؟ زور سے بولو، کیسے جاؤ گے؟ ارے ہمارے پاس آواز نہیں آ رہی، کیسے جاؤ گے؟ غلام بن کے جاؤ گے، اور جا کر کہو گے تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ ارے جب پرتھوی راج نے دیکھا نا کہ صاحب خواجہ کا فیضان تو پورے ہند میں جاری ہو گیا، توجہ ہے نا، خواجہ کا فیضان تو پورے ہند میں جاری ہو گیا، تو اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور کہا سنو تم خواجہ کو قتل کر دو۔